آج ہم اردو ادب کی ایک ایسی جوڑی کی بات کر رہے ہیں جن کا رشتہ صرف ادب تک ہی محدود نہیں تھا جی بلکہ زندگی میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ، یہ نام ہی اپنی ذات میں ایک مکمل داستان ہے۔ بالکل۔ لیکن آج ہماری گفتگو کا مرکز یہ نہیں کہ وہ ایک ساتھ کیسے رہتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ان کے ذہنوں میں دو بالکل مختلف کائناتیں کیسے آباد تھیں۔ اور یہی سوال اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے، کیونکہ ان کا فکری اختلاف کوئی معمولی نہیں تھا۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک ہی باغ میں دو بالکل مختلف موسم چل رہے ہوں۔ اچھا۔ ایک طرف مکمل سپردگی، تسلیم اور خود کو مٹا دینے کی بات ہے، تو دوسری طرف عقل، ذمہ داری اور اپنے کیے کا حساب دینے کا فلسفہ ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف دو ادیبوں کا تقابلی جائزہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے دو بالکل مختلف طریقوں کی کھوج ہے۔ جی۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے نظریات پر اتنی شدید بحث ہوتی ہے۔ اور یہ بحث ضروری بھی ہے، کیونکہ ایک کی فکر کا محور تصوف، روحانیت اور مرشد کی ذات ہے، جبکہ دوسرے کی فکر کا مرکز فرد کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور اس کے سماجی نتائج ہیں۔ تو ہم آج اسی تضاد کی گہرائی میں اتریں گے۔ چلیں، تو اگر ہم اشفاق صاحب کی دنیا میں قدم رکھیں تو وہاں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کیا یہ عقل اور منطق سے ملتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ۔ ان کے ہاں تو پہلا اصول ہے کہ آپ کو روحانی طور پر ٹوٹنا پڑتا ہے۔ ٹوٹنا؟ جی، اپنی انا کو، اپنے علم کے غرور کو توڑنا پڑتا ہے۔ اور یہیں سے دوسرا اصول نکلتا ہے کہ سوال کم کرو اور بھروسہ زیادہ۔ اچھا، تسلیم کر لو۔ تسلیم کر لو۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ حقیقی نجات عاجزی میں ہے، مان لینے میں ہے۔ ان کا پورا فلسفہ اس ایک خیال کے گرد گھومتا ہے کہ انسان اپنی محدود عقل سے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اسے کسی کامل رہنما کی ضرورت ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیوں میں، ان کے ڈراموں میں ہمیں جگہ جگہ کوئی نہ کوئی بابا، کوئی پہنچا ہوا بزرگ یا مرشد ملتا ہے۔ جی، یا من چلے کا سودا کے کردار۔ بالکل، یہ کردار صرف کہانیاں سنانے نہیں آتے، بلکہ ایک پورے نظام فکر کی علامت ہیں۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہ بابا یا مرشد دراصل ایک نفسیاتی ضرورت کا جواب ہے۔ اشفاق احمد کے نزدیک جدید انسان اپنی عقل اور منطق کے بوجھ تلے اتنا تھک چکا ہے کہ اسے سکون کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ چاہیے جہاں اسے سوال نہ کرنے پڑیں، جہاں کوئی اس کا ہاتھ تھام کر کہہ دے کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی عقل ایک طرح کی رکاوٹ ہے۔ ان کے نزدیک عقل ایک دیوار ہے جو انسان اور اس کے باطنی سکون کے بیچ حائل ہے۔ پیغام بہت واضح ہے، روحانی سکون چاہیے تو عقل اور انا کی قربانی دینا سیکھو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اشفاق احمد واقعی عقل کے 100% خلاف تھے یا وہ صرف اس کے غرور اور تکبر کے خلاف تھے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ میرے خیال میں وہ عقل کو بطور آلہ یعنی ایک ٹول کے طور پر رد نہیں کرتے۔ اچھا؟ وہ عقل کو حتمی سچائی کا پیمانہ ماننے کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل آپ کو دنیاوی معاملات میں تو مدد دے سکتی ہے، لیکن جب بات روح کے سفر کی آتی ہے تو یہ آپ کو ایک حد سے آگے نہیں لے جا سکتی۔ وہاں پھر دل کی آنکھ چاہیے؟ جی، وہاں دل کی آنکھ اور کسی رہنما پر اعتماد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے نزدیک علم کا مقصد جاننا نہیں بلکہ ماننا ہے۔ یہ جو خود کو مٹا دینے اور کسی مرشد کے حوالے کر دینے کا فلسفہ ہے، یہ بہت پرکشش ہے۔ اس میں ایک عجیب طرح کا سکون ہے۔ یقیناً۔ لیکن مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اسی گھر میں، اسی ماحول میں بانو قدسیہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا وہ اس نظریے سے متفق تھیں یا ان کے ذہن میں ایک بالکل مختلف کہانی چل رہی تھی؟ یہی تو اس جوڑی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ بانو قدسیہ کی دنیا اس کے بالکل برعکس ہے۔ جہاں اشفاق احمد انسان کو ایک مرید کے طور پر دیکھتے ہیں، جی، وہیں بانو قدسیہ انسان کو ایک ذمہ دار فاعل یعنی ریسپانسبل ایجنٹ مانتی ہیں۔ ذمہ دار فاعل، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ایسا انسان جو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار کسی بابے یا مرشد پر نہیں ڈال سکتا؟ بالکل۔ اسے اپنے فیصلوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے؟ بالکل۔ اس کے پاس صحیح اور غلط کا شعور ہے، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا انتخاب ہے، وہ بے بس نہیں ہے۔ بانو قدسیہ مانتی ہیں کہ عقل خطرناک ہے،
یہ انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس خطرے کے باوجود عقل کا احتساب ضروری ہے۔ وہ عقل کو قربان کرنے کی بات نہیں کرتی، بلکہ اسے قابو میں رکھنے اور اخلاقیات کے تابع کرنے پر زور دیتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے زیادہ مشکل راستہ ہے۔ سر جھکا دینا شاید آسان ہو، لیکن اپنے فیصلوں کی ذمہ داری اٹھانا اور عقل کو اخلاق کی لگام دینا، یہ تو زندگی بھر کی جنگ ہے۔ جی، اور بانو قدسیہ کے نزدیک یہ جنگ صرف فرد کی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ فرد کے عمل کو پورے معاشرے سے جوڑتی ہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ وہ کہتی ہیں کہ گناہ صرف ذاتی فعل نہیں ہوتا، اس کی سزا اجتماعی ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں اخلاقی گراوٹ آتی ہے تو اس کا خمیازہ سب بھگتتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے ان کی تحریریں آپ کو سکون نہیں دیتی، وہ آپ کو بے چین کرتی ہیں۔ وہ جواب دینے کے بجائے سوال اٹھاتی ہیں اور فیصلہ کاری پر چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ تو ان کے نظریات کی بات ہو گئی، لیکن کیا یہ خیالات ان کے کام میں بھی اتنے ہی واضح طور پر نظر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر ہم ان کے سب سے مشہور ناولوں کو، اشفاق احمد کا منچلے کا سودا اور بانو قدسیہ کا راج گدھ، جی، ان کو آمنے سامنے رکھیں تو یہ فرق بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس سے بہتر موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ منچلے کا سودا کا تو نام ہی اس کے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک کامیاب پڑھے لکھے منطقی انسان کی کہانی ہے جسے ہر چیز حاصل ہے سوائے باطنی سکون کے، اور وہ سکون خریدنا چاہتا ہے۔ ہاں، جی، وہ اپنی عقل و انا کا سودا کر کے روحانی سکون خریدنا چاہتا ہے۔ اور وہ یہ سودا کیسے کرتا ہے؟ وہ ایک مرشد کی تلاش میں نکلتا ہے اور آخرکار جب اسے وہ رہنما ملتا ہے تو پہلا سبق ہی یہ دیا جاتا ہے کہ اپنی میں کو ختم کر دو، سوال کرنا چھوڑ دو۔ جی، اس ناول کا مرکزی کردار ارشاد اپنی دانشوری اور منطق میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کا مرشد اسے کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے علم کا پیالہ خالی نہیں کرو گے، اس میں معرفت کا امرت نہیں بھرا جا سکتا۔ تو یہ ناول دراصل خودی کی شکست اور سپردگی کی فتح کی داستان ہے۔ دوسری طرف راج گدھ ہے، اس کا موضوع تو بالکل مختلف ہے۔ یہاں بات حلال و حرام کی ہو رہی ہے۔ جی، آپ نے حرام رزق کی بات کی، راج گدھ میں یہ صرف کھانے پینے کی بات تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ بانو قدسیہ حرام رزق کے تصور کو پھیلاتی ہیں۔ مثلاً جب ناول کا مرکزی کردار پروفیسر سہیل آفتاب کی محبت سیمی شاہ پر اپنا حق جماتا ہے تو بانو قدسیہ اسے بھی ایک طرح کا حرام رزق کہتی ہیں۔ وہ دکھاتی ہیں کہ یہ اخلاقی چوری کیسے اس کی پوری شخصیت کو، اس کی نسلوں تک کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک ذہنی بیماری بن جاتی ہے جسے وہ انسینٹی آف اللیجیٹمیسی کہتی ہیں۔ یعنی ناجائز پن کا جنون، یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب حرام صرف وہ نہیں جو پیٹ میں جائے، بلکہ وہ بھی ہے جو آپ کی روح اور سوچ میں اتر جائے۔ بالکل۔ وہ دکھاتی ہیں کہ جب انسان اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، بالکل اس گدھ کی طرح جو مردار کھا کر اپنی نسلوں کو بھی بیمار کر دیتا ہے۔ یہی ان کا کمال ہے۔ اگر ہم دونوں ناولوں کے کرداروں کو دیکھیں تو اشفاق احمد کا انسان عاجز ہے، تلاش میں ہے، اسے اپنی کمزوری کا احساس ہے، جبکہ بانو قدسیہ کے کردار باشعور ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان کے نتائج بھگتتے ہیں۔ وہ بے بس نہیں، ذمہ دار ہیں۔ اسلوب کا فرق بھی بہت بڑا ہے۔ اشفاق احمد حکایتوں، کہانیوں اور تمثیل کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ ان کا انداز صوفیانہ ہے۔ جی، جبکہ بانو قدسیہ کے ہاں طویل، گہرے، فلسفیانہ مکالمے ہیں۔ ان کے کردار آپس میں بحث کرتے ہیں، زندگی کے بڑے سوالات پر غور کرتے ہیں اور قاری کو بھی اس فکری عمل کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فرق جو شاید پوری بحث کا نچوڑ ہے، وہ ان ناولوں کا انجام ہے۔ جی، منچلے کا سودا کا اختتام قاری کو ایک منزل پر ایک سکون کی حالت میں چھوڑتا ہے۔ ارشاد کو مرشد مل جاتا ہے، اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ کہانی ایک مثبت اور پرسکون نتیجے پر ختم ہوتی ہے۔ جبکہ راج گدھ کا انجام واقعی پریشان کن ہے۔ میں نے جب اسے پہلی بار پڑھا تھا تو کئی دن تک اس کے کردار اور سوالات ذہن پر سوار رہے۔ صحیح۔ وہ آپ کو کسی منزل پر نہیں پہنچاتا، بلکہ سوالوں کے گہرے سمندر میں چھوڑ دیتا ہے۔ ناول ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ سوچتے رہتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی، اس کا ذمہ دار کون تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بانو قدسیہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دینا نہیں چاہتی۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ ایک آپ کو حل دیتا ہے،
دوسرا آپ کو حل تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک آپ کو پناہ دیتا ہے، دوسرا آپ کو آئینہ دکھاتا ہے۔ تو اگر اس پوری گفتگو کو، اس گہرے فکری اختلاف کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں وہ یہ ہوگا، اشفاق احمد کہتے ہیں عقل چھوڑ دو تب راستہ ملے گا، اور بانو قدسیہ؟ جبکہ بانو قدسیہ کہتی ہیں عقل استعمال کرو مگر اس کی قیمت سمجھ کر اور اس کی ذمہ داری اٹھا کر۔ واہ، ایک ہی جملے میں دو مختلف جہاں آباد ہیں، اطاعت بمقابلہ احتساب، سبمیشن ورسز اکاؤنٹیبلٹی۔ جی، یہ بحث تو آج کے دور میں بھی اتنی اہم ہے نا؟ ایک طرف سیلف ہیلپ گروز ہیں جو کہتے ہیں لیٹ گو اینڈ ٹرسٹ دی یونیورس، جو اشفاق احمد کے فلسفے جیسا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری لو، ٹیک اونرشپ، جو بانو قدسیہ کی سوچ ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر کچھ ناقدین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اشفاق احمد کا ادب اطاعت سکھاتا ہے، یہ سر جھکانے اور تسلیم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور بانو قدسیہ کا ادب؟ جبکہ بانو قدسیہ کا ادب احتساب سکھاتا ہے، یہ سوال کرنے، ذمہ داری لینے اور اپنے اعمال کا خود جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو انہیں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی فکری طور پر دو الگ الگ سیاروں کا مسافر بناتا ہے۔ تو اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو روح کی نجات، ذاتی سکون اور بے چین دل کے لیے مرہم کی تلاش ہے تو اسے اشفاق احمد کی تحریروں میں پناہ مل سکتی ہے۔ یقیناً، اور اگر کوئی معاشرے کے اخلاقی زوال کے وجوہات کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر کوئی ان پیچیدہ سوالات سے الجھنا چاہتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم کہاں غلطی کر رہے ہیں، تو اسے بانو قدسیہ کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح، ان کی تحریریں ذہن کو جھنجھوڑتی ہیں۔ جی، اور آرام دہ جوابات فراہم نہیں کرتی۔ تو ایک روح کی پیاس بجھاتا ہے، دوسرا سماجی شعور کو بیدار کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات میرے نزدیک یہ ہے کہ جب ان دونوں کو ساتھ پڑھا جائے تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ اچھا، ان دونوں کو ملا کر پڑھنے سے انسان ایک متوازن شخصیت بن سکتا ہے۔ وہ نہ تو صرف ایک بے سوال مرید بنتا ہے جو آنکھیں بند کر کے ہر بات مان لے، اور نہ ہی وہ صرف ایک باغی بنتا ہے جو ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ وہ اطاعت اور احتساب کے درمیان ایک توازن قائم کرنا سیکھتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے، یعنی ایک کے بغیر دوسرا شاید ادھورا تو نہیں، لیکن دونوں مل کر انسان کی شخصیت کو زیادہ مکمل کرتے ہیں۔ یقیناً، ایک ہمیں اندرونی سکون کا راستہ دکھاتا ہے اور دوسرا ہمیں بیرونی دنیا میں ذمہ داری سے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ بالکل، اور یہی ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آج کے اس پیچیدہ دور میں جہاں ہر طرف معلومات کی بھرمار ہے اور اخلاقی بحران بھی، ہمیں صرف اطاعت کی ضرورت ہے یا صرف احتساب کی؟ یا پھر ان دونوں کے ممتاز سے ہی ایک بہتر فرد اور ایک بہتر معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہر شخص کو اپنی فکر اور اپنے تجربے کی روشنی میں خود تلاش کرنا ہوگا۔